اب میرے پاس ایک فون آیا، کہا کہ حضرت صاحب نے، جو الیاس قادری صاحب ہے امیر اہل سنت، انہوں نے ابھی پیٹرول بڑھا تھا تو انہوں نے جو ہے کہا تھا کہ بھئی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے، تو سب کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا ان کی تنظیم میں، دعوت اسلامی میں۔ تو فون کیا کہ بھئی ہماری مسجد کے امام صاحب کی ہم نے اس وقت تنخواہ بڑھائی تھی، مؤذن صاحب کی اس وقت بڑھائی تھی، تو اب سال پورا ہونے پر ہماری کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ سال کے اختتام پر 10% ہم تنخواہ بڑھاتے ہیں، تو ہم بڑھائے کہ نہیں بڑھائے؟ میں نے بولا یہ کوئی پوچھنے والی بات، یہ تو بڑی بدتمیزی والی بات ہے۔ بھائی وہ جو تم نے بڑھائی تھی اپنے پیر صاحب کے کہنے پر بڑھائی تھی، اور یہ ویسے ہی کمٹمنٹ ہے۔ پھر مزید یہ ہے کہ اگر کوئی ہل جل نہ ہوئی ہوتی، کوئی زیر و زبر معاملات نہ ہوتے تو ہم کہتے ذرا گنجائش ہے تو بڑھا لو ورنہ معذرت کر لو۔ جناب عالی زیر و زبر ہو چکے ہیں معاملات، تو تمہیں تو یہ پوچھنا ہی نہیں چاہیے۔ ویسے ہی ان کی تنخواہیں کم ہوتی ہے اور پوچھ رہے ہیں کہ تنخواہیں بڑھائیں کہ نہیں بڑھائیں، ہماری گنجائش نہیں ہے۔ بھائی گنجائش نہیں ہے تو سیٹ چھوڑ دو۔ بھائی جس کی گنجائش نہیں ہے، کمیٹی والوں کو ہی کہہ رہا ہوں، جن کمیٹی والوں کی گنجائش نہیں ہوتی، کہتے ہیں بھائی ہماری گنجائش نہیں ہے، ہم امام کی تنخواہ نہیں بڑھا سکتے، مؤذن کی تنخواہ نہیں بڑھا سکتے، ان کمیٹی والوں سے میں آن ایئر کہہ رہا ہوں، میں بھی ماتحت میں آن ایئر کہہ رہا ہوں، ایسے کمیٹی والوں کو چاہیے کہ وہ مسجد میں اعلان کرے اور کہیں کہ جناب امام کی، مؤذن کی، خادم کی تنخواہ اتنی اتنی ہونی چاہیے، لیکن ہم نہیں کر سکتے، تو لوگوں یہ سیٹ آپ لوگ سنبھالو، میں نہیں سنبھال سکتا۔ تو حضرت کو سیٹ پہ بھی بیٹھنا ہے اور لوگوں کو پریشان بھی کرنا ہے۔ بھائی تجھ سے نہیں ہونا، چھوڑ دے، تیرے اوپر فرض و واجب تو نہیں ہے، تیرے اوپر فرض یہ ہے کہ تو آ کے نماز پڑھ، بس پھر گھر پر چلا جا۔ باقی مسجد کی ذمہ داری اگر تجھ سے سنبھلتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں سنبھلتی تو کوئی بات نہیں، تیرے اوپر فرض و واجب نہیں، کل قیامت میں تیرے سے اس بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، لیکن جو تیری ذمہ داری ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لہذا یہ کمیٹیاں ہو یا سیٹھ حضرات ہو، میں سب کو یہی بات تنبیہ کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری ادا کرو، مزدوری ادا کر دو، تو جو مزدوری بننی چاہیے وہ ادا کرنی چاہیے، ہے نا؟ یہ بھی بندے کو سوچنا چاہیے، بندہ اپنے معاملے میں سب کچھ سوچتا ہے، تو بندے کو سوچنا چاہیے جو مزدوری بنتی ہے وہی ادا کرنی چاہیے۔ اب وہ 2 آدمی کا کام کر رہا ہے، ایک بچہ دکان چھوڑ کر چلا گیا، اب وہ جلدی آ رہا ہے، 8 بجے میں آتا ہے، سارا کام نمٹاتا ہے، پھر پورا دن نان اسٹاپ کام کرتا ہے۔ بھائی کیوں؟ دوسرا جو ساتھ کا بندہ ہے وہ چلا گیا ہے، اب نان اسٹاپ اس کو کام کرنا پڑ رہا ہے، وہ جو ہوتا تھا وہ ساتھ میں ہوتا تھا، اب جب اس کو مہینے کی تنخواہ دی جا رہی ہے تو وہی سنگل تنخواہ۔ اب سیٹ کو بھی تو سوچنا چاہیے، بھائی اس نے نان اسٹاپ کام کیا ہے، اوور ٹائم لگایا ہے، تو اس نے جب اوور ٹائم لگایا ہے تو میں کچھ جو ہے اس کو زیادہ پیش کر دوں، میں اس کو زیادہ پیش کر دوں، لیکن رحم نام کی جو ہے چیز بعض اوقات نظر ہی نہیں آتی۔ بس معاملہ یہ ہے کہ جو سیدھا ہوتا ہے اس کو ٹھوکو، جو ٹیڑھا ہو نا اس کو چھوڑ دو، ایسا ہی ہے نا؟ بھائی کیل ٹھوکتے ہوئے جو سیدھی ہو تو ٹھوکو اس کو، مارو اس کو، کام لو، صحیح طریقے سے کھینچ کے رکھو، اور جو ٹیڑھی ہو جائے اس کو چھوڑ دو۔ تو جو ٹیڑھا بندہ ہوتا ہے، جو ٹیڑھا چلتا ہے، تو اس کے سامنے بھی آپ جو ہے اس سے تھوڑا بچ کر چلتے ہیں، اور جو سیدھا ہوتا ہے تو اس کو ٹھوکا جاتا ہے، اس سے کام لو، کام لو۔ اور جب مہینے کے آخر میں وہ تھوڑی سی زیادہ تنخواہ کا مطالبہ کرے، سیٹ صاحب اتنا میں نے اوور ٹائم کیا ہے، بھائی لینا ہے تو لو ورنہ کہیں اور دیکھ لو۔ یہ جملے اتنے خطرناک ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ایک خادم صاحب نے مجھے بتایا، کمیٹی والا مجھے کہہ رہا ہے کہ اگلے مہینے سے اپنا انتظام کر لو، اگلے مہینے سے اپنا انتظام کر لو، ایسے دھمکی دے رہا، حالانکہ اس کو اتنا اتھارٹی اس کے پاس نہیں ہے، صرف اس لیے کہ وہ خادم اس کے پریشر میں رہے، صرف اس لیے یہ ایسے جملے کہتے ہوئے، کوئی بھی ہو، سیٹ ہو یا کوئی اور ہو، اس کو کہتے ہوئے ڈرنا چاہیے۔ وہ اگر اپنے مزدور کو یہ جملہ کہتا ہے بھائی اگلے مہینے سے اپنا انتظام کر لو، یا کوئی کمیٹی والا اپنے خادم کو یا امام کو یا مؤذن کو یا کوئی بھی مینیجر اپنے ماتحت کو یہ کہتا ہے، تو بتاؤ اس کو رات کو نیند آئے گی؟ اس کے 4 بچے اس کے جو ہے چہرے کے سامنے کھٹک رہے ہوں گے، یار سیٹ نے اگر دوسرا انتظام کر لیا تو کیا ہوگا یار، مارکیٹ میں نوکریاں بھی نہیں ہیں، پیسے بھی نہیں ہے، بھائی یہ تو کر بھی لے گا، اس کا تو کوئی بھروسہ نہیں، اگر کر لیا تو وہ خوف کے مارے اس کو نیند نہیں آئے گی۔ وہ یہی بات ہے کہ وہ دن رات آپ کی گالیاں سہ رہا ہوتا ہے۔ تو بعض سیٹوں کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے ننگی گالیاں دیتے ہیں مزدوروں کو، لیکن وہ بیچارے جو ہے سہتے ہیں۔ کیوں سہتے ہیں؟
اپنے بچوں کی وجہ سے، اپنے ماں باپ کی وجہ سے، تو رحم کرو مخلوق پر، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا۔ اور یہ وعدہ ہے منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ وعدہ ہے، رحم کرو مخلوق پر، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، اور رحم کرو اچھی نیت سے، کہ حضور نے فرمایا جو مخلوق پر رحم کرے، میرے کسی امتی پر رحم کرے، اس نیت سے کہ حضور کا امتی خوش ہو جائے، تو پھر میں خوش ہو جاتا ہوں، حضور علیہ السلام اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے، اور جس سے حضور خوش ہو جائے تو اللہ خوش ہو جاتا ہے، اور جس سے اللہ خوش ہو جائے تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو اپنے اپنے ماتحتوں کو دیکھو، اور جتنی تنخواہیں بڑھنی چاہیے اتنی بڑھاؤ، اور پھر مہنگائی کا یہ جو طوفان ہے یہ بھی ہماری وجہ سے،